میں تو راضی ہو جاؤں لیکن امائرہ بالکل بھی راضی نہیں ہوگی۔ وہ بہت ضدی ہے، زرتشا جیسی نہیں ہے کہ فوراً میرے فیصلے پر بنا سوچے سمجھے ہاں کر دے۔ شازیہ بولی۔ کہاں ہے امائرہ؟ میں اس سے کہہ کر آتی ہوں۔ نذرانہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانیہ کہاں ہے تمہاری بہن؟ نذرانہ نے روتے روتے دانیہ سے پوچھا۔ وہ اوپر ہے اپنے کمرے میں، دانیہ نے اسے بتایا۔ زرادن اور زرتشا اب اپنے کمرے میں آ گئے تھے، رات کو انہیں نکلنا تھا۔ زرتشا کل صبح نکلتے ہیں گھر کے لیے، ابھی رات ہو گئی ہے۔ زرادن بولا۔ ہاں، جس سے ایک رات اور مل جائے اسے دیکھنے کے لیے۔ زرتشا چڑھتی ہوئی بولی۔ اف، یہ جلن۔ زرادن ہنس دیا۔ اوکے، پھر سو جاتے ہیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں۔ اور خبردار، جو رات میں اٹھ کر کہیں گئے تو۔ زرتشا اسے دھمکی دیتی بولی۔ اگر صوفے پر سوئی تو میں ضرور اٹھ کر جاؤں گا اس کے پاس۔ زرادن بیڈ پر لیٹتے بولا۔ میں یہیں سوؤں گی۔ زرتشا بھی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ لائٹس آف کر دے، زرتشا نے اس سے کہا۔ زرادن نے بھی لائٹس آف کر دی۔ وہ دونوں گہری نیند سو گئے۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب بادلوں کے گرجنے پر زرتشا کی آنکھ کھلی۔ اتنا تیز طوفان آیا ہوا ہے۔ زرتشا اٹھ کر کھڑکی کے پاس جانے لگی۔ بہت زوردار بارش ہو رہی ہے۔ زرتشا کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ اسی وقت بادل زور سے گرجے۔ زرتشا ڈر گئی۔ وہ ایک دم بھاگ کر بیڈ پر آ گئی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ زرادن کے تھوڑا قریب آ کر لیٹی۔ ابھی بھی بادل تھے جو گرجنے سے چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ زرتشا فوراً زرادن کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کے سینے سے چپک گئی۔ زرادن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو بالکل بچوں کی طرح اس سے چپکی ہوئی تھی۔ زرادن بادلوں کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ زرتشا کو ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے زرتشا کو حق کیا۔ زرتشا کو اس کی قربت سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مزید اس سے لپٹ گئی۔ زرادن نے اب اسے ماتھے پر کس کیا۔ زرتشا تھوڑی سیدھی ہوئی تو زرادن نے اس کے گال پر کس کیا۔ زرتشا آنکھیں بند کرتی نہ جانے کن خیالوں میں چلی گئی تھی۔ میری جان، مجھے اجازت ہے؟ زرادن اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ زرتشا شرم کے مارے اسی وقت اس کے سینے میں چھپ گئی۔ زرادن اس کی حرکت پر ہلکا سا مسکرایا۔ زرادن اب اس پر اپنا پیار جتانے لگا۔ زرتشا بھی اس کے پیار کو دیکھ کر اسے روک نہ سکی۔ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں کھو گئے۔ امائرہ، پلیز مان جاؤ۔ نذرانہ نے سر سے دوپٹہ اتار کر امائرہ کے پیروں میں رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں خالہ؟ امائرہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ پلیز بیٹا مان جاؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تم چاہو گی تبھی تمہاری رخصتی ہوگی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ٹھیک ہے، میں 5 سال کے بعد رخصتی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح کر کے پھر آپ لوگ دوسرے دن پر آ جائیں کہ اب تم پر ہمارا حق ہے، چلو پھر مجھے زبردستی لے جائیں یہاں سے۔ امائرہ ان پر بھڑکی۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے کیس کرنے میں ذرا ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ آنکھیں پھاڑتی بولی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں بیٹا، تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ وہ اس سے وعدہ کرتی بولی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ امائرہ مان گئی۔ ان کا نکاح شام کو رکھ دیا گیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب زرادن اٹھا۔ اس نے صوفے پر نظر ڈالی جہاں زرتشا بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے نیوی بلو کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ گڈ مارننگ میڈم، زرادن بولا۔ اٹھ گئے اتنی دیر سے؟ زرتشا اب قرآن پڑھ کر اٹھی۔ چائے منگوا لے، کب سے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہوں، وہ بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم میری طرف دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہی؟ زرادن اسے چھیڑنے لگا۔ کر تو رہی ہوں بات آپ کی طرف دیکھ کر۔ زرتشا نے ایک نظر اسے دیکھ کر واپس نظریں ہٹا لی۔ اچھا جی، تو شرمایا جا رہا ہے ہم سے؟ زرادن اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ نہیں تو میں کیوں شرماؤں گی؟ زرتشا اپنی بات پر بنی رہی۔ میری جان، میری یہ دعا ہے کہ ہر روز بادل گرجے، بارش ہو، وہ بھی زور زور سے۔ زرادن ہونٹوں میں ہنسی دبائے بولا۔ زرتشا اس کے سامنے سے جانے لگی، تبھی زرادن نے اسے اپنے قریب کیا۔ اب کیا شرمانا، اب تو تم میرے رنگ میں پوری رنگ چکی ہو۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتا بولا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کے پاس نہیں آئی تھی۔
وہ اسے بنا دیکھے بولی، اچھا ہاں مجھے یاد آیا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، پھر میں نے تمہیں زور سے گلے لگایا تھا۔ زرادن ہنستا ہوا بولا۔ پلیز زرادن چپ ہو جائیں، وہ اسے دیکھتی بولی۔ ایک حق کر سکتا ہوں، وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑتا بولا۔ زرتشا فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ زرادن نے بھی زور سے اسے گلے لگا لیا۔ اب چھوڑے مجھے، زرتشا بولی، اتنے دنوں بعد تو ہاتھ آئی ہو، اب بھی چھوڑ دوں کیا تمہیں؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا بولا۔ زرادن پلیز گھر چلتے ہیں، میں بہت مس کر رہی ہوں سب کو، اور امائرا کو میری ضرورت ہے، سب اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ وہ شادی کر لے۔ زرتشا اب امائرا کا سوچ کر پریشان ہوئی۔ ہاں میری جان چلتے ہیں، تم پیکنگ کر لو، یہ سامان سیٹ کر لو۔ زرادن نے اب اسے چھوڑا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ چاہ کر بھی نفرت نہیں کر پائی تم سے، پتہ نہیں کیوں۔ زرتشا اسے جاتا دیکھ کر آہستہ سے بولی، یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے تو ضرور بہتر ہی ہوگا۔ میں کون ہوتی ہوں کسی سے نفرت کرنے والی یا بدلہ لینے والی؟ وہ اب اپنا سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ وہ دونوں بیگ لیے مینیجر کے پاس آئے، جہاں نتاشا بھی افسردہ چہرہ بنائے کھڑی ہوئی تھی۔ مینیجر لوگوں کو ٹیبلیٹس وغیرہ کھلا دے، کہیں ابھی بے ہوش نہ ہو جائے۔ زرتشا نتاشا کو گھور کر بولی، چلو تم جنگلی بلی۔ زرادن ہنستا ہوا اسے کھینچ کر وہاں سے لے گیا۔ بیٹھو، زرادن نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ زرتشا فوراً بیٹھ گئی۔ وہ دونوں گھر کے لیے نکل گئے۔ شام ہو چکی تھی۔ شازیہ کے گھر نذرانہ اور فرزانہ کی دونوں فیملیاں آ چکی تھی۔ نکاح کی رسم شروع کرنے والی تھی۔ امائرا آپی کوئی سوٹ پہن لیں اچھا سا، دانیہ نے اس سے بولا۔ یار مجھے نہیں پہننا، میرا دل جل رہا ہے اور تمہیں سوٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ امائرا مزید غصہ ہوئی۔ چلو بیٹا نیچے۔ شازیہ امائرا کے پاس اسے لینے آئی۔ امی میں یہیں ٹھیک ہوں، بس مجھے نکاح نامہ لا دیں، میں سائن کروں تو میری جان چھوڑیں۔ وہ چلائی، بیٹا ایسا نہیں کرتے، تمہیں چلنا ہوگا نیچے۔ شازیہ کا بھی دل نہیں تھا، لیکن نذرانہ کی بہت منتیں کرنے پر وہ اس رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ شازیہ اور دانیہ اب امائرا کو لے کر نیچے آئی، جہاں مولوی صاحب کے ساتھ عابد بیٹھا ہوا تھا۔ عابد اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ امائرا سر پر دوپٹہ لیے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب اب ان کا نکاح پڑھانے لگے۔ امائرا ہی جانتی تھی کہ کس طرح اس نے قبول ہے لفظ اپنے حلق سے نکالے تھے۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ امائرا بنا کسی سے کچھ کہے فوراً اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عابد خوشی خوشی سب کو مٹھائی کھلانے لگا۔ شازیہ اتنا خوش نہیں تھی جتنا وہ زرتشا اور زرادن کے نکاح پر خوش تھی۔ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زرتشا کو جیسے کوئی جھٹکا لگا۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زرتشا چلائی۔ اس کو دیکھ کر زرادن بھی پریشان ہو گیا۔ ایسی بھی کیا جلدی تھی انہیں کہ پہلے رشتہ طے کیا اور دوسرے دن نکاح بھی کر دیا۔ امی آپ کیسے مان گئی؟ زرتشا حیران ہوئی۔ بیٹا میں کیا کرتی؟ نذرانہ اپنا دوپٹہ میرے پیروں میں رکھ کر مجھ سے منتیں کر رہی تھی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس وقت اس سے زیادہ مجبور میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے میں مان گئی، اور عابد اچھا لڑکا ہے، نیک ہے۔ دوسری طرف سے شازیہ بولی، امی پھر بھی ابھی آپ کو نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زرتشا بولی، بیٹا اس نے خود ہاں کی ہے، میں نے نذرانہ کو بول دیا تھا کہ امائرا سے جا کر خود پوچھو، وہ ضدی ہے، زرتشا کی طرح نہیں جو جھٹ سے مان جائے گی۔ شازیہ بولی، ضرور قسم وغیرہ دے کر امائرا کو منایا ہوگا خالہ نے۔ زرتشا زرادن کو دیکھتی بولی، وہ بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اوکے امی، ہم بس نکل گئے، کل صبح تک پہنچ جائیں گے۔ زرتشا نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ نکاح کیوں اتنی جلدی؟ زرادن بھی حیران ہوا۔ پتہ نہیں، یہ تو وہیں چل کر ہی پتہ چل جائے گا کہ ایسی بھی کیا جلدی تھی عابد کو کہ وہ کچھ دن رک نہ سکا۔ زرتشا بولی،